السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصلی لربک وانحر۔ ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، جیسا کہ آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ عید الاضحیٰ کے دن قریب ہیں، اور آپ کو پتہ ہے عید الاضحیٰ پہ قربانی کی جاتی ہے، جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، اور اکثر یہ سوال بڑا اٹھتا ہوتا ہے، آیا کہ جن لوگوں نے اپنے بچوں کے عقیقے نہیں کیے وہ کہتے ہیں جی اب جو ہم نے بڑا جانور لینا ہے، یعنی گائے لینی ہے یا اونٹ لینا، ان میں سے حصوں میں سے ہم عقیقہ بھی کر دیں۔ آیا کہ یہ ناظرین شریعت سے یہ ثابت ہے کہ بڑے جانور میں سے آپ اپنے بچوں کا عقیقہ بھی کر لیں اور قربانی بھی کر لیں؟ آیا کہ یہ شریعت سے جائز ہے؟ ہم ناظرین اسی حوالہ سے ہم آپ کو چند یعنی عالم دین کی مفتیان کرام کی ویڈیو دکھاتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ اسی حوالہ سے ناظرین ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو بھائی نے فرمایا کہ دو بچوں کا عقیقہ نہیں ہوا، کیا قربانی کے ساتھ ان کا عقیقہ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ سمجھ لیجئے کہ قربانی میں جانور ذبح کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے، اور عقیقے میں بھی ایسا ہی ہے کہ ہم جانور ذبح کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا اگر ایک آپ نے گائے لے لی، 3 قربانی کے حصے ہیں اور 4 آپ عقیقے کی نیت کر لیں تو بالکل عقیقہ اس میں ادا ہو جائے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، دونوں چیزیں مل سکتی ہیں۔ قربانی کا جانور ہو اس میں ایک حصہ عقیقے کا ڈال دیں، بہتر ہے کہ نہ ڈالیں۔ کیا قربانی کے جانور میں قربانی کے ساتھ عقیقے کی نیت بھی کی جا سکتی ہے؟ ایک تیر سے 2 شکار نہیں ہو سکتے۔ قربانی کے جانور کو صرف قربانی کی نیت سے ہی ذبح کریں گے۔ عقیقے کے جانور جب بچہ پیدا ہو جائے تو 7ویں دن اس کو قربان کرنا چاہیے۔ لڑکا ہو تو 2 جانور، لڑکی ہو تو 1 جانور۔ عقیقے میں حصہ نہیں ہے، قربانی میں حصہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے حصہ بکرا بھی کر سکتے ہیں اور اونٹ اور گائے میں حصے بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن عقیقے میں حصہ کچھ لوگوں نے عقیقے کو اپنے مقصد پورا کرنے کے لیے ریزرو رکھا ہوا ہوتا ہے کہ جی وہ شادی ہوگی نا تو خیر دیکھ تو پکانی پڑے گی، تو عقیقے کے سارے بچوں کے بکرے وہیں ولیمے پہ کاٹ دیں گے۔ عقیقہ عقیقہ ہے، اس کو قربانی کے حصوں میں نہیں ڈالا جائے گا، نہ اس کو اس طرح پینڈنگ کیا جائے گا کہ شادی کے موقع پہ کر لیں گے۔ توفیق اللہ نے دی ہے تو 7ویں دن عقیقہ کیجئے، توفیق نہیں ہے، مالی طور پہ غریب ہیں، تو جب اللہ پھر نصیب میں رکھے، مال ہو فراغت ہو تو انسان اس کو ادا کر دے۔ قربانی کے جانور میں عقیقے کی نیت کرنا۔ کیا قربانی کے جانور میں عقیقے کی نیت کر سکتے ہیں جبکہ حصہ الگ رکھا ہو؟ ہدایت اللہ کشمیر سے۔ جی ہاں، عقیقے کا الگ سے حصہ قربانی کے جانور میں لے سکتے ہیں۔ قربانی کے جانور میں عقیقے کے بھی حصے کیے جا سکتے ہیں، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اب جیسا کہ انہوں نے کہا ہے ہمارے زمان بھائی نے کہ 4 حصے ہم قربانی کر رہے ہیں، 3 حصے 3 بچوں کے، یا ایک بچے کی طرف سے 2 حصے اور ایک بچی کا 3 عقیقے کے حصے کرنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، کر سکتے ہیں عقیقے میں۔ اصل میں وجہ یہ ہے کہ قربانی کے جانور میں جو دوسرا حصہ شامل کریں گے تو اس کا بھی تقرب کی نیت ہونا ضروری ہے، یعنی وہ بھی عمل، وہ حصہ جو لیا جا رہا ہے وہ بھی کسی نیکی کے کام والا ہو۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ تقرب لوجہ اللہ، یہ عقیقہ بھی لوجہ اللہ ہی ہے، سنت کی ادائیگی کے لیے کیا جاتا ہے، تو ایسی شراکت اس جانور میں ہو سکتی ہے۔ وہ قربانی میں اگر 3-4 حصے کوئی ویسے کر رہا ہے، ایک حصہ اس لیے رکھتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ بکرا کر رہا ہوں، لیکن قربانی کا ایک حصہ اس لیے رکھ رہا ہوں کہ گھر میں دوسرا گوشت کام آ جائے گا، جی، یعنی قربانی کی نیت نہیں ہوتی، نہ اس میں کوئی تقرب نیکی کی نیت ہوتی، گوشت کے حصول کی نیت ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں تو سب کی قربانیاں جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گی۔ تو لیکن یہ جو شریک ہو رہا ہے قربانی کے جانور میں، یہ بھی ایک نیکی کی نیت لوجہ اللہ شریک ہو رہا ہے، تقرب کی نیت کے ساتھ شریک ہو رہا ہے، تو اس کا شریک ہونا بالکل درست ہے، عقیقہ بھی ہو جائے گا، قربانی بھی ہو جائے گی، ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں، عقیقہ کرنا فرض ہے، عقیقہ کرنا فرض ہے، یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے کر لو تو ٹھیک ہے، نہ کرو تو تب بھی ٹھیک ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولود کی طرف سے جانور ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ جانور ذبح کرنے کا لفظ ہیں صحیح بخاری میں، کہاں پر اصح الکتب بعد کتاب اللہ میں محمد الرسول اللہ کی زبان سے نکلے ہوئے سچے اور سچے لفظ، احریقوا عنہ دما، مولود کی طرف سے خون بہاؤ، یہ خون بہانے کا حکم دیا امام الانبیاء نے۔
اور جس چیز کا اللہ کے نبی حکم دے دیں وہ کام کرنا کیا ہو جاتا ہے مسلمان پر؟ فرض. الا یہ کہ اس کو فرض سے پھیرنے والی کوئی دلیل موجود ہو، اور اس کو فرض سے پھیرنے والی کوئی مرفوع حدیث موجود نہیں ہے اس امر کو فرضیت سے استحباب کی طرف لے جانے والی. علماء کے اندر اختلاف ضرور ہے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ عقیقہ کرنا کیا ہے؟ فرض ہے. اور عقیقے کے لیے 7واں دن مقرر کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. نہ 7ویں دن سے پہلے کرنا ہے اور نہ بلا وجہ بغیر عذر کے 7ویں دن سے مؤخر کرنا ہے. 7ویں دن سے پہلے بھی نہیں کرنا، 7ویں دن سے مؤخر بھی. اگر 7ویں دن عقیقہ کرنے کے لیے کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں تو ادھار پیسے اٹھا کر عقیقہ کر دے. اگر ادھار بھی نہیں ملے، پیسے ہے پاس بھی نہیں تھے، ادھار بھی نہیں مل سکے، تو پھر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کے تحت انشاءاللہ اس کی پکڑ نہیں ہوگی. جب استطاعت ہو اس وقت کر دے، وہ فریضہ ادا ہو جائے گا، وہ عقیقہ ہی ہوگا انشاءاللہ. وہ کیا ہوگا؟ کئی کہتے ہیں پھر صدقہ ہو جائے گا، وہ گوشت خود نہیں کھا سکتا. نہیں، وہ عقیقہ ہی ہوگا. دلیل اس کی یہ ہے، پیارے پیغمبر نے فرمایا کل مولود مرہون بعقیقتہ حتی یعقا عنہ. ہر بچہ اپنے عقیقے کے بدلے میں گروی ہوتا ہے، جب تک وہ عقیقہ نہ کیا جائے اس کی گروی نہیں چھوٹتی. اس کا مطلب ہے گروی کو جانتے ہیں نا آپ نے ایک مکان 10 لاکھ کا 2 لاکھ روپیہ جو ہے نا وہ قرض لے کر گروی رکھا ہے، تاریخ مقرر کر دی ہے. اگر وہ تاریخ گزر گئی تو بعد میں آپ اپنا مکان چھڑائیں گے کہ نہیں چھڑائیں گے؟ ہیں، وہ تاریخ پر آپ پیسے نہیں دے سکے تو اب مکان چھڑانا ہے کہ نہیں چھڑانا بعد میں؟ تو بچہ بھی گروی ہے، اس کو چھڑانا نہیں ہے، وہ گروی رہے گا جب تک عقیقہ حتی یعقا عنہ. ہاں، جب آپ گروی چھڑانے کے لیے جانور ذبح کر دو گے وہ عقیقہ ہی ہوگا. یعقا عنہ وہ عقیقہ ہی ہوگا، وہ صدقہ نہیں ہوگا. اور عقیقے کا گوشت، عقیقہ صرف بھیڑ بکری قسم کے جانور کا ہوتا ہے. اونٹ کا، گائے کا، بڑے جانور کے عقیقے کا اسلام میں تصور نہیں ہے. صحیح بخاری میں، ابو داود میں، ساری کتابوں میں اللہ کے نبی نے بھیڑ بکری قسم کے جانور عقیقے کے لیے متعین اور مقرر کیے ہیں. ہماری ماں عائشہ ام المومنین کا بھانجا پیدا ہوا. حدیث ہے سنن کبریٰ بہقی میں صحیح سند کے ساتھ. لوگوں نے کہا اللہ نے بھانجا دیا ہے، اونٹ کا عقیقہ کرو، اونٹ کا عقیقہ کرو. کہنے لگی کلا، ہرگز نہیں کریں گے اونٹ کا عقیقہ. سوال پیدا نہیں ہوتا. اللہ کے نبی نے بھیڑ بکری قسم کا کہا ہے وہی کریں گے، سنت اللہ کے نبی کی سنت پر چلیں گے. اونٹ کا عقیقہ نہیں کریں گے. تو بڑے جانور کے عقیقے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں. عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں، 3 بچے پیدا ہو گئے، ایک بچی پیدا ہو گئی تو ایک گائے ذبح کر دی، سب کا عقیقہ ہو گیا ہے کیونکہ اس میں 7 حصے ہوتے ہیں تو 3 بچوں کے 2 حصے اور ایک بچی کا 1 حصہ، حصے بھی پورے ہو گئے اور عقیقے بھی سارے ادا ہو گئے. عزیز بھائیوں، عقیقہ تو نہیں ہوا کسی کا بھی. اگر آپ پوری 2 گائیاں ایک بچے کے عقیقے میں ذبح کر دو، پوری 2 گائیاں، عقیقہ کوئی نہیں ہونا. گوشت ہونا ہے، کھا لو گے کھلا لو گے، عقیقہ کوئی نہیں ہونا. وہ فریضہ کوئی نہیں ادا ہونا. اسے فریضہ صرف بھیڑ بکری قسم کے جانوروں سے ادا ہونا ہے. عقیقے کا گوشت جو ہے اس میں سے غریبوں مسکینوں کو صدقہ کرنا فرض نہیں ہے. ثواب لینا تو کر دیں، نہیں لینا تو نہ کریں. عقیقے کا گوشت سارے کا سارا گھر میں بھی کھا سکتے ہیں. سارے کا سارا گوشت گھر میں بھی کھانا حلال ہے، عقیقہ ہو جائے گا. اور اگر آپ باندھنا چاہتے ہیں سارے کا سارا ثواب لینے کے لیے تو باندھ دیں، کچا باندھ دیں بے شک. اور اگر پکا کر، دیگ پکا کر دعوت کرنا چاہتے ہیں رشتہ داروں کی، دوستوں کی، تو دعوت کر دیں، عقیقہ ہو گیا ہے. پکا کر بھی کھلا سکتے ہیں، پلاؤ، گوشت پلاؤ کی دعوت پکا کر کھلا دیں سب کو، پورے محلے والوں کو. سالن پکا کے کھلا دیں، خود کھا دیں، سارا صدقہ کر دیں. ہر طریقہ کیا ہے اسلام میں عقیقے کے گوشت کے ساتھ کرنا جائز ہے. اس لیے جائز ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقے کے گوشت کا کوئی مصرف ایک متعین، جس طرح اللہ نے اور اللہ کے رسول نے قربانی کے بتا دیے نا کہ یہ سارا کام کرنا ہے قربانی کے گوشت میں، اس طرح عقیقے کے گوشت کے لیے کوئی ایسا اللہ کا اور اللہ کے رسول کا حکم نہیں ہے. تو بندے کی اپنی ثوابدید اور اپنی ضرورت پر ہے، جیسے وہ مناسب سمجھتا ہے کر سکتا ہے، اپنا عقیقہ کر سکتا ہے کوئی. عزیز بھائیوں، جو عقیقہ ہوتا ہے نا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. بوجھ اس کا کس پر ہے؟ کس پر بوجھ ہے؟ ماں باپ پر. بندے پر اپنے پر بوجھ، اس کا عقیقہ نہیں ہوا تو اس پر بوجھ نہیں ہے. بوجھ اس کے ماں باپ پر ہے. اگر یہ اپنے ماں باپ کا بوجھ اتارنا چاہتا ہے، انہوں نے نہیں اتارا اپنا بوجھ، تو اتار سکتا ہے کہ نہیں؟
اور ماں باپ پر بوجھ ہو تو اولاد اتار سکتی ہے کہ نہیں؟ اتار سکتی ہے. تو یہ اپنا عقیقہ کر دے گا تو ماں باپ کا بوجھ اتر جائے گا. ماں باپ پر قرض ہو تو اولاد نے پیچھے اتارنا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اتارنا ہوتا ہے. اسی طرح یہ بھی قرض ہی تھا اللہ کا ماں باپ پر، آپ نے اتار دیا تو ماں باپ کی جان چھوٹ جائے گی. 2 حصے شامل کر کے عقیقہ کیا جا سکتا ہے؟ عقیقہ جو ہے نا جی وہ گوشت بانٹنے کا نام نہیں ہے. عقیقہ جو ہے وہ خون بہانے کا نام ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ بچہ جب پیدا ہونا تو اس کی طرف سے خون بہاؤ، یعنی اس کی طرف سے تم نے ایک جان دینی ہے. جامع ترمذی میں حدیث ہے، بخاری میں بھی الفاظ ہیں کہ بچے کی جان گروی ہوتی ہے، اور ترمذی میں الفاظ ہیں ابو داؤد میں کہ بچے کی جان گروی ہوتی ہے عقیقے کے عوض. لڑکے کی طرف سے 2 بکرے کرو، لڑکی کی طرف سے 1، اور 7ویں دن عقیقہ کرو اور بچے کا نام ڈکلیئر کرو اور اس سے گندگی کو دور کرو، یعنی اس کے سر کے بال وغیرہ منڈواؤ اور صدقہ اور خیرات جو آپ نے کرنا ہے. اور اس کے بعد اگر کوئی عقیقہ کرے گا تو عام صدقہ شمار ہوگا. تو 7ویں دن آپ نے عقیقہ کرنا ہے. اور ترمذی میں الفاظ ہیں کہ اس میں بکری اور بکرے کی کوئی تقسیم نہیں ہے. تو وہ بکری ہے یا بکرا ہے، گائے میں حصہ نہیں ہے. یہ فقہ حنفی نے اجتہاد کیا ہے کہ اس کے ایکویلنٹ ہے. یہ اجتہاد تو وہاں ہوتا ہے جہاں نص موجود نہ ہو، کیونکہ جب آپ نے پوری جان دینی ہے تو آپ پوری گائے کر لیں اجتہاداً. وہ بھی بکرے یعنی لڑکے کی طرف سے 2 گائے، لڑکی کی طرف سے 1 کر لیں، کیونکہ جان بہانی ہے نا. تو یہ غلط ہے کہ آپ حصے رکھیں گے. یہ فقہ حنفی میں بالکل غلط مسئلہ انہوں نے بنایا ہوا ہے. اور دوسرا یہ ویسے غلط اس لیے ہوگا کہ جتنا مسئلہ یہ خود مانتے تھے وہ تو لوگوں کو بتائیں کہ عقیقہ تو ہوتا ہی 7ویں دن ہے. تو کتنے بچے ہیں جو اس حساب سے پیدا ہوتے ہیں کہ وہ عید قربان کے حساب سے 7واں دن بن رہا ہوگا. پھر ان کو مسئلہ یہ لکھنا چاہیے کہ جو بچہ آپ کا 3 ذو الحجہ کو پیدا ہوگا نا اس کی عقیقے ساتھ ہو سکتی ہے. وہ آگے پیچھے تو نہیں ہے، اس میں تو عام صدقہ ہے اور آپ اس کے لیٹ بھی نہیں کر سکتے. وہ تو مجبوراً ہے. وہ ٹھیک ہے سنن کبری البئی حکیم ہے، نبی الاسلام نے اپنا عقیقہ اعلان نبوت کے بعد کیا تھا، لیکن وہ تو جواز کی حد تک ہے. جب کسی کا رہ گیا ہو جان بوجھ کے کوئی، یعنی کہ جی منڈے دی پھوپھی آ رہی ہے تو منڈے دے چاچے نے اگلے مہینے آنا ہے، اس کے بنیاد پہ لیٹ نہیں کر سکتے. 7ویں دن کرنا ہے. اور دن کے اعتبار سے بھی یاد رکھنا ہے، اگر جمعرات کو پیدا ہوا ہے نا بچہ تو عقیقہ بدھ کو بنے گا. بدھ کو پیدا ہوا ہے تو اگلی منگل کو بنے گا. اور اگر منگل کو پیدا ہوا ہے اور مغرب کے بعد ہوا ہے تو بیسیکلی وہ بدھ کو پیدا ہوا ہے، منگل کو نہیں پیدا ہو رہا. ہاں تو اس اعتبار سے پھر دیکھنا ہے آپ نے 7ویں دن کرنا ہے. اس پہ میرے علیحدہ سے بھی کلپ ریکارڈڈ ہے عقیقے اور پوری ڈیٹیل کے ساتھ. تو یہ آپ حصہ نہیں رکھ سکتے، آپ کو الگ سے ہی کرنا ہوگا. یہ بالکل انہوں نے باطل مسئلہ بنایا ہوا ہے اور لوگوں کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے. لوگ وہ کہتے ہیں جی چلو جی 3 قربانی کے حصے رکھ لیتے ہیں، باقی میں اپنے سارے بچوں کا عقیقہ کر لوں گا اس طریقے سے. تو ایسا نہ کریں. بل ایک آسانی ہے کہ جس طرح مسنہ یعنی دوندہ ہونا قربانی کی شرط ہے، عقیقے کے جانور کے لیے مسنہ ہونا کوئی شرط نہیں ہے. وہ آپ چھوٹا بکرا بھی لے کے کر سکتے ہیں، لیکن بالکل ہی مردار بکرا نہیں، چھوٹا سا بکرا ہو جس کو آپ مطلب کچھ. اور یہ عقیقہ وہ صدقہ ہے جو آپ خود بھی کھا سکتے ہیں. ویسے تو عام صدقہ آپ خود نہیں کھا سکتے نا، عقیقہ وہ صدقہ ہے جو آپ خود کھا سکتے ہیں. اور یہ بھی اس کے جو بندہ استطاعت رکھتا ہے، جو غریب آدمی ہے وہ عام صدقہ کرتے ہیں عقیقے کی جگہ. جب بعد میں کبھی توفیق ہو، جب اس کے بعد پیسہ آ جائے، وہ بعض لوگ پوچھتے ہیں جی اب ہم جوانی میں کر لیں، ہمارا بچپن میں نہیں ہوا تو ضرور کریں جی، کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. تو ناظرین اگر دیکھا جائے قربانی کے لیے تو شرط رکھی گئی ہے کہ جانور دوندہ ہو، لیکن عقیقے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ جانور دوندہ ہو. نمبر 2، اب دیکھیں گے قربانی کے لیے حصے رکھے گئے ہیں، جبکہ عقیقے کے لیے یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر بیٹی ہوئی ہے تو 1 جان کے الفاظ ہے، اور اگر بیٹا ہے تو 2 جانیں، یعنی 2 آپ کو ذبح کرنے پڑیں گے. اور کسی حدیث کے اندر یہ نہیں جملہ ملتا کہ جی بڑا جانور اس میں سے حصے کر کے تو پھر آپ عقیقہ بھی کر لیں. نہیں، 2 جانور. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں، جب نبی پاک کے نواسے حضرت حسن پیدا ہوئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پیدا ہوئے، تو نبی پاک نے مینڈے کیے، یعنی مینڈے کیا چھترے یا بکرے لگا لے، یعنی ان کو بولا گیا. عقیقوں کے لیے یہ نبی پاک نے نہیں بولا کہ بڑا جانور آپ ذبح کریں، بلکہ یہ الفاظ حدیث کے اندر ملتے ہیں. تو ناظرین دعا کریں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور یہ بھی دعا کریں اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور ہمیں اللہ پاک کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق دے. اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.